الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بادروا بالاعمال الصالحہ فستکون فتن کقطع اللیل المظلم۔ نیکیاں ذرا زیادہ سے زیادہ کر جاؤ، ان قریب فتنوں کا دور شروع ہونے والا ہے، اور جب فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا تو پھر فتنے رکیں گے نہیں، تھمیں گے نہیں، پے در پے۔ جس طرح سورج غروب ہونے کے بعد رات کی سیاہی اندھیری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طرح سے پے در پے مسلسل یہ فتنوں پر فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہمارے موجودہ دور کا فتنہ یزیدی اور حسینی، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی کتاب قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے مت بناؤ۔ یہ سب فرقے ہیں، یزیدی اور حسینی اور فلانی اور فلانی۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اپنی نسبت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں؟ کسی اور کی طرف کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ فتنوں سے اگر بچنا ہے تو اعمال صالحہ کثرت سے کرتے چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جماعت۔ جب پوچھا گیا آپ سے کہ وہ جماعت کون سی ہے، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اور ایک روایت میں الیوم کا بھی لفظ آتا ہے۔ آج کے دن جس مسلک پر، جس دین پر، جس ایمان پر، جس اسلام پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس کے مطابق جو آ رہا ہوگا یقیناً وہ جنتی ہوگا، باقی سارے کے سارے جہنمی ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آگاہ کر دیا تھا کہ عبد الدینار اور عبد الدرہم بھی پیدا ہو جائیں گے، جو پیسہ لوٹنے کے لیے، ڈالر لوٹنے کے لیے، روپے لوٹنے کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ رہے ہوں گے۔ اور پھر وہ حدیث یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اگر صبح اس نے ایمان کی حالت میں گزاری ہے تو شام ہوتے تک کفر کر بیٹھے گا، اور شام ایمان کی حالت میں گزاری ہے تو صبح ہوتے تک کافر ہو جائے گا۔ آج عبد الدینار اور عبد الدرہم ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ دیوبندیوں میں ہو، چاہے وہ اہل حدیثوں میں ہو، چاہے وہ بریلویوں میں ہو، چاہے کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو، اور شیعہ تو پھر ہیں ہی، عبد الدینار و عبد الدرہم کی طرف دوڑ لگانے والے۔ کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، عبد الدرہم اور عبد الدینار ہر جماعت کے اندر نظر آئیں گے آپ کو، کہیں کم کہیں زیادہ۔ ایسے لوگوں سے اپنا رابطہ توڑیے، ان کی گرفت کیجیے، ان کو پکڑیے کہ آپ امت کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو، کس طرف دھکیل رہے ہو امت کو۔ اپنے آپ کو وہ سنی کہلاتے ہوں، اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہوں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہوں، اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہوں، اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہوں، اور پھر تفرقہ بازی کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، ورنہ یہ جہنم کی آگ مول لے رہے ہیں۔ یہ حسینی اور یہ یزیدی گروپوں میں تقسیم ہو کر کے اور تفرقہ بازی کر رہے ہیں، نئے سے نئے فرقے بنا رہے ہیں، جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے میں تمام دیوبندیوں سے بھی کہوں گا، تمام اہل حدیثوں سے بھی کہوں گا، تمام بریلویوں سے بھی کہوں گا، تمام شیعوں سے بھی کہوں گا کہ آپ میں سے جو بھی
یہ غلط کام کر رہا ہو یزیدی اور حسینی والا، وہ یقیناً اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ جب تک اپنی زندگی میں توبہ نہیں مانگیں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے قرآن کی طرف آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آئیے، محمدی کہلا لیں آپ اپنے آپ کو، اپنے نبی کی طرف نسبت کر لیں اگر اتنا ہی زیادہ شوق ہے نسبتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو نئے نئے فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں ان کے فتنوں سے اللہ تعالی ایمان والوں کو محفوظ رکھے، اور ایمان والوں کو ان کے ایمان کے اندر تقویت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔